السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اہدنا واہدی بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شب برات کی حقیقت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں شب برات کے بارے میں نئی رسومات، نئے بدعات ایجاد ہو چکے ہیں۔ تو میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کو گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور لفظ برات عربی اور فارسی میں الگ الگ معنی ہے۔ عربی میں برات کے معنی ہے بیزاری، نفرت اور لا تعلقی۔ قرآن اور حدیث میں شب برات یعنی اس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ اگر دین میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس کا نام عربی میں لیلۃ البرات ہوتا۔ بعض لوگ شب برات کو لیلۃ القدر کا مشابہت دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل نئے روایات ایجاد ہیں کہ شب برات کو موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دن جو ہے تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو جی نہیں، قرآن اور حدیث میں ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نہ کہ 15 شعبان کو۔ اور اس رات کو خاص عبادت اور نفل و نوافل کا کوئی قرآن و حدیث سے ذکر نہیں۔ اگر کوئی روایات یہاں بیان کی جاتی ہے تو وہ جھوٹ اور من گڑھت بات پہ مبنی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15ویں رات کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ معزز سامعات، میں یہ بتاتے چلوں کہ جی نہیں، قرآن اور حدیث میں کچھ ثابت نہیں ہے، یعنی اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، موت اور حیات لکھے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی، موت وغیرہ کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اس کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6748۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو ہی نامہ اعمال خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور کیا 15ویں شعبان کو روزے رکھنا ثابت ہے؟ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جی نہیں، بلکہ ہر دوشنبہ اور ہر جمعرات کو اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے ہر دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 747۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ 15ویں شعبان کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ 15ویں شعبان کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن خاص کر کے مخصوص دن ہی صرف 15 شعبان کی رات کو نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت ہر دن کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے، نہ کہ صرف 15ویں شعبان کی رات کو۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے عقائد یہ ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو
جیسے گھر کو صاف ستھرا اس کے ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ فوت شدہ یعنی جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی ہو، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں اسے جزء ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ 15ویں شعبان کی شام کو گھر کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں کار فرما نظریہ کہ اس رات فوت شدہ لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ یعنی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہر دن آپ صاف صفائی کریے، گھر کو صاف کریے، جسم کو صاف کریے، یہ افضل ہے، لیکن یہ صرف مخصوص کر کے اس دن صاف صفائی سجاوٹ وغیرہ کرنا یہ سراسر غلط ہے، بدعت ہے، باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپس آتی ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے برِ صغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدہ کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، جیسا کہ یہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے، تو اس کی واضح تردید موجود ہے کہ بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنے اعمال سے باز نہ آئیں گے۔ ان حضرات کے مطابق تیسرے اور 7ویں 10ویں دن حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل گھر آتی رہتی ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میت کی روح جو ہے تیسرے دن، 7ویں دن اور 40ویں دن تک مسلسل گھر آتی ہیں، اور پھر مومنین کی روحیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب برات کو آتی ہیں۔ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں ہے بلکہ باطل ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ رد ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں نیا عمل نکالا تو وہ رد ہے۔ حوالہ اس کا صحیح بخاری حدیث نمبر 2797۔ اور تیسری حدیث اس کے متعلق یہ ہے کہ دین میں نئے اعمال ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نو ایجاد شدہ عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کا حوالہ ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات سے بچائے اور سیدھے راستے پہ چلانے کی توفیق دے، آمین۔